تو حسد میں خود مرے گا، الحسود لا یسود، حسد کرنے والے اپنے حسد میں جلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کافر حسد کل موتوا بغیظکم، اپنے بغض میں اور حسد میں مر جاؤ۔ لا علمی میں احرام کے نیچے تولیہ باندھا، عمرہ کر لیا، کوئی بات نہیں۔ جب تولیہ ہے نا، سلا ہوا کپڑا تو نہیں ہے، تولیہ ڈبل باندھ لو یا 3 کٹھے باندھ لو تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ عمرہ کرتے ہوئے چھٹے چکر میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں دروازے کے پاس لگ گئیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر مسلمان لڑکا عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے میرے بیٹے کہ مسلمان لڑکی نہ ملتی ہو تو عیسائی لڑکی سے شادی کرو۔ اگر مسلمان لڑکیاں گھروں میں بھری ہوئی ہیں تو تم عیسائی سے شادی کرو، یہ ناجائز ہے۔ دوسرا، عیسائی لڑکی سے شادی اس وقت جائز ہے جب وہ دین عیسیٰ پہ ہو۔ یہ موجودہ گاؤں میں جو عیسائی ہیں یہ تو کافر ہیں، عیسائی تھوڑے ہیں، یہ تو تثلیث کے قائل ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ تو ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، ان کی لڑکیوں سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ صحیح اہل کتاب ہو تو ہو سکتا ہے۔ بہرحال اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے جلدی دے دیں، چاہے دیر سے دے دیں، چاہے جوڑے دے دیں، چاہے نہ دیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ لیکن اصول یہ ہے میری بیٹی کہ آپ پہلے اپنا اور خاوند کا چیک اپ کر رہے ہیں کہ نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے۔ پھر جس میں نقص ہے اس سے علاج بھی کرائیں، اور ساتھ پھر اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جو لڑکی ہم نے اپنی بیٹی بنائی ہے وہ ایک ایک بات پہ لڑتی ہے، بہرحال یہ بات لڑکیاں غصے والی ہوتی ہیں، لا حول پڑھ کے دم کیا کریں۔ بہرحال یہ ہے کہ جو بھی ہے، میرا بیٹا اپنے منہ پہ تھپڑ مارتا تھا، ضد کرتا تھا، 6 ماہ ہو گئے، ضد بڑھتی جا رہی ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں، اور پانی پہ دم کرتے وہی پانی اس کو صبح و شام پلایا کریں۔ یہ آپ اپنا نام اور ماں کا نام اور باپ کا نام، تاریخ پیدا ہے، یہ کوئی جھوٹے جو جیلی پیر ہیں نا ان کو لکھا کرو، مجھے کیا ضرورت ہے ان تاریخوں سے؟ آپ کب پیدا ہوئی؟ جب بھی پیدا ہوئی انسان ہے۔ میں اپنے شوہر سے اور گھر والوں سے بدتمیزی کرتی ہوں، ایک تو توبہ کرو، استغفار کرو، لا حول پڑھو، اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ ہیڈ فون لگا کے کان سے سنا کرو۔ شیطانی اثرات ہیں، جو آدمی اپنے گھر والوں کی عزت نہ کرے اس کو کون عزت دے گا؟ میرا بیٹا ہے، نام حسنین ہے، شادی 1 سال ہو گیا۔ ایک حسنین نے زور سے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے حسنین کی شکل بگڑی ہوئی دیکھی تھی، بس سورۃ البقرہ پڑھ کے دونوں کو پلائیں۔ میں گھر سے آیا، حرم طواف کیا، طواف کی 2 رکعت بھی پڑھے، پھر یاد آیا کہ میرا وضو ہی نہیں تھا، تو دوبارہ وضو کر کے طواف بھی کرو اور 2 رکعت بھی لوٹاؤ۔ بالکل آپ جب جائیں اپنے سلام پڑھیں تو دوسرے کے بھی کہہ سکتے ہیں۔
دعا اللہ سے کریں، دعا نبی سے نہیں کی جاتی۔ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے۔ صلاۃ و سلام کے علاوہ دل کی باتیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر سکتے۔ بزنس ویزے پہ آتا ہوں، احرام میں ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ بغیر احرام کے حج افراد کیا، ایک دفعہ جدہ ایئرپورٹ کے قریب کھانا کھانے کے بعد احرام پہنا ہے۔ بغیر احرام کے تو حج ہوتا نہیں، باقی جو جدے سے احرام باندھا ہے وہ ٹھیک ہے، حج ہو گیا۔ ہم ماشاءاللہ ہم پتہ نہیں کیا ہے جی کہ یہ باہر سے بہت عالی شان تمام فقہ اور جدید علوم پڑھاتے جاتے ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر کوئی آدمی طواف میں دھکے دے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتا، کوئی بات نہیں، اشارہ جو ہے وہ بوسے کے قائم مقام، اشارہ کرے گا گویا اس نے بوسہ دیا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، حلق تقریباً 20 گھنٹے کے بعد کرایا، اور سلے ہوئے کپڑے پہنے رکھے، دم پڑ گئی بالکل۔ میں مدینہ منورہ سے ہوں، اگر حج پہ آؤں تو آپ مدینہ منورہ سے حج افراد کی نیت بھی کر سکتے ہیں، یہ افراد کی کریں، تمتع کی کریں، قران کی کریں۔ جوان بیٹا اپنی ماں کے پاؤں دبا سکتا ہے، موجودہ دور میں بالکل نہیں۔ اب یہ فتنے کا دور ہے، کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، ماؤں سے زنا، بہنوں سے زنا، بیٹیوں سے زنا۔ اس لیے آخر کوئی حکمت تو ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو۔ جب بستر ہی الگ کر دو تو پاؤں کیسے دبائے گا؟ بیٹا اپنی ماں کو غسل دے سکتا ہے، میت کو نہیں دے سکتا ہے، عورت غسل دے گی۔ عورت کے رمضان میں جو روزے قضا ہوئے ہیں تو اب وہ قضا رکھ لے، وہ ضروری نہیں کہ 6 شوال کے رکھے، وہی قضا سمجھ کے رکھ لے، انشاءاللہ دونوں ثواب مل جائیں گے۔ بھائی، بیٹا، بہن، والدہ، زندہ رشتہ دار جو ہیں ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں عمرہ، اگر وہ واقعتاً آنے سے معذور ہیں۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ باندھ کے، احرام باندھ کے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ میں جدے میں رہتا ہوں، پیچھے حج کرنے آیا، میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، بالکل حج ٹھیک ہے آپ کا۔ ہم پاکستان سے آئے عمرے کے لیے، احرام باندھا، حرم آئے، عمرہ کیا، مدینے چلے گئے۔ 10 دن مدینے رہنے کے بعد میقات سے احرام باندھا، راستے میں بیوی کو حیض آ گیا، خامن نے عمرہ کیا، بیوی آج حیض سے پاک ہوئی ہے تو اب بھی جا کے عمرہ کر لیں۔ ان کو خیال نہیں تھا، میاں بیوی نے ہم بستری کر لی، دم پڑ گئی ماشاءاللہ، اس کو عمرہ تو کر لینے دیتے ہیں نا، کو بھاگ تو نہ جاتی۔ میرا نام محمد آصف ہے، میں قادیانی جماعت کا ذمہ دار تھا۔ اللہ نے مجھے حضرت المومن محیمن بخاری کی ہدایت پہ اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ بالکل اللہ پاک آپ کو کفر سے بچا لیا، شرک سے بچا لیا، قادیانیت سے بچا لیا۔ اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔